تو ہم جنگ کرنا چاہتی ہے حکومت تو جنگ کے لیے بھی تیار ہیں، اور ہماری جنگ ایسی ہوگی کہ ان کو گھر بیچ کے دم لیں گے۔ خوش قسمت حکومت کہ نہ میڈیا ان کے خلاف کچھ کر سکتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی ٹھنڈی ہوائیں ہیں، عدلیہ سے بھی ٹھنڈی ہوائیں ہیں، لیکن ان کا جہاز اڑ نہیں پا رہا، یہ کمپنی چل نہیں رہی کسی طریقے سے۔ جن کے خلاف من گھڑت کیسز بنائے گئے ہیں، ناراض ہوں گے، ان کو جیل میں ڈال کے اس ایوان سے زبان بندی کر سکے گی۔ ہیٹ پیدا کر کے، ڈیوائیڈ پیدا کر کے اپنی سیاست کرنا چاہتی ہے، یہ اس کی چوائس ہے، ہم دونوں چیزوں کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر حکومت کا یہ خیال ہے کہ ان ہتھ کنڈوں سے وہ اپوزیشن کو دبا سکتی ہے تو یہ اس کی بھول ہے۔ یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سیاست کی میدان کے فیلڈ مارشل ہیں، انہوں نے ڈکٹیٹرشپس کا مقابلہ کر کے ڈکٹیٹروں کو دوڑایا ہے، تو یہ اس حکومت کی دھمکیوں سے، جھوٹے کیسوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ احسن اقبال کی اسمبلی کے فلور پر شاندار اور تاریخی تقریر۔ احسن اقبال نے تمام تر مسائل کا حل اسمبلی میں کھڑے ہو کر پوری قوم کو بتا دیا۔ احسن اقبال کا واضح الفاظ میں کہنا تھا کہ جب تک ہم لوگ اکٹھے نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک اس ملک کی معیشت کا جہاز نہیں اڑ سکتا۔ تاہم ہم کو اپنے ذاتی اختلافات ایک سائڈ پہ رکھ کے اکٹھا ہونا پڑے گا۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ ایوان سے زبان بندی کر سکے گی۔ جناب اسپیکر، ہم سب قانون جانتے ہیں، اور میں ٹریجری بینچز یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بنیادی اصول ہے کہ کوئی شہری جب تک کنوکٹ نہیں ہو جاتا، جب تک وہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت سے سزا یافتہ نہیں ہو جاتا، وہ انوسنٹ ہے، ہم اس کو مجرم نہیں گردان سکتے۔ ملزم ہونا اور مجرم ہونے میں فرق ہے، لہٰذا ہمارے وہ معزز اراکین جن کے خلاف من گھڑت کیسز بنائے گئے ہیں، وہ اس وقت تک انوسنٹ ہیں جب تک وہ کانوکٹ ہو کے اس ایوان سے ڈی سیٹ نہیں ہو جاتے، اور جب تک کوئی ممبر ڈی سیٹ نہیں ہوتا، ہمارا یہ فرض نہیں ہے کہ ہم اس کو مجرم بنا کے اس کے حلقہ انتخاب کو اس ایوان کی کارگزاری سے، کاروائی سے علیحدہ رکھیں۔ لہٰذا آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ کیا آپ یہ روایت قائم کریں گے کہ آنے والے وقت میں آپ کی رولنگز کا سہارا لے کے کوئی حکومت جو اس ملک کے اندر ڈکٹیٹرشپ کی طرح چلنا چاہتی ہے، وہ اپوزیشن کے یا اس ایوان کے جس ممبر سے ناراض ہوں گے ان کو جیل میں ڈال کے اس ایوان سے اقبال بلند کرنے کے لیے ایک مشورہ دوں گا۔ آپ ایک رولنگ دے دیں کہ جو بھی اس ایوان کا ممبر ہے جب تک نہیں ہو جاتا کسی سزا کی وجہ سے، اس کا یہ قانونی اور آئینی حق ہے کہ وہ اسمبلی کے اندر آ کے اپنے حلقے کو ریپرزینٹ کرے، اور ہمیشہ اس کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں گے۔ آپ ایک ڈیموکریٹ سپیکر کے طور پہ یاد رکھے جائیں گے۔ پشت کے اوپر ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ آج اس ملک کے مسائل جو پچھلے 25-30 سال سے دہشت گردی اور ہمارے خطے سے ہمیں جن مسائل کا سامنا ہے، نہ کوئی ایک لیڈر ہے، نہ کوئی ایک پارٹی ہے، اور نہ کوئی ایک ادارہ ہے جو تنہا ان کو حل کر سکتا ہے۔ ہم آپس کے اختلافات رکھ سکتے ہیں، لیکن اختلافات کو رکھتے ہوئے ہمیں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم قومی معاملات کے اوپر مل کر کام کرنے کی بھی صلاحیت رکھیں اپنے اندر۔ لیکن جب اپوزیشن کی اس نیک نیتی پہ مبنی تجویز کو ادھر سے کہا جائے گا کہ یہ تو این آر او مانگ رہے ہیں، یہ تو اپنے لیے رعایت مانگ رہے ہیں، تو جناب اسپیکر کوئی اپوزیشن یہ تانا سن کے کسی ایسے میثاق کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اس کا بڑا عمل دخل حکومت ہے کہ کیا وہ معاملات کو معاملہ فہمی کے ساتھ چلانا چاہتی ہے، یا وہ ملک کے اندر پیدا کر کے، ہیٹ پیدا کر کے، ڈیوائیڈ پیدا کر کے اپنی سیاست کرنا چاہتی ہے۔ یہ اس کی چوائس ہے، ہم دونوں چیزوں کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر حکومت کا یہ خیال ہے کہ ان ہتھ کنڈوں سے وہ اپوزیشن کو دبا سکتی ہے تو یہ اس کی بھول ہے۔ یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سیاست کی میدان کے فیلڈ مارشل ہیں، انہوں نے ڈکٹیٹرشپس کا مقابلہ کر کے ڈکٹیٹروں کو دوڑایا ہے، تو یہ اس حکومت کی دھمکیوں سے، جھوٹے کیسوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ تو ہم جنگ کرنا چاہتی ہے حکومت تو
تو جنگ کے لیے بھی تیار ہیں، اور ہماری جنگ ایسی ہوگی کہ ان کو گھر بیچ کے دم لیں گے، لیکن اگر یہ قومی معاملات کے اوپر سنجیدہ رویے کا مظاہرہ کرے گی تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے ذمہ دار کا کردار ادا کیا ہے۔ ہم اس طرح کے لوگ نہیں تھے کہ جب فیض آباد کے اوپر دھرنا تھا تو پیٹرول کے ڈرم لے کے آگ لگانے ان کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے تھے۔ ہم نے حکومت کو کہا تھا کہ ہم اس موقع پر کسی بد امنی کا حصہ نہیں بنیں گے اور آپ کا ہاتھ بٹائیں گے اس ملک کو انارکی سے بچانے کے لیے۔ اس کا فیصلہ حکومت نے کرنا ہے کہ ٹیمپریچر کدھر لے کے جانا ہے، اور آپ کو میں یہ کہوں گا کہ پروڈکشن آرڈر آپ کی ثوابدید ہے۔ آپ خود اپنے ضمیر سے فیصلہ کیجئے، اپنے سوچ سے فیصلہ کیجئے۔ یہ وقت گزر جائے گا جناب اسپیکر، تاریخ پارلیمان کی جب لکھی جائے گی ہم سب کے فیصلے اس میں فار آل ٹائمز لکھے جائیں گے، اور میں آپ کو پاکستان کے تمام سپیکروں کی فہرست میں سب سے اونچا دیکھوں گا اگر آپ یہ ہمیشہ کے لیے قضیہ طے کر جائیں گے کہ ہر ممبر جو اس ایوان کا ممبر ہے اور رکن ہے، اگر کسی کیس میں ملزم بنتا ہے چاہے جائے کہ وہ مجرم بن کے سزا یافتہ نہ ہو، اس کا یہ حق ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر آ کے اپنے حلقے کی نمائندگی کرے۔ باقی جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ حکومت بہت خوش قسمت ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسی حکومت نہیں آئی جس کی پشت کے اوپر اتنے بڑے بڑے، میں کیا بلورز کہوں یا اس کو اڑانے کے لیے پنکھے لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ صبح شام ان کی وکیل صفائی بن کے مقدمہ پیش کرتی ہے۔ ہم عدلیہ کی طرف دیکھتے ہیں تو عدلیہ کی طرف سے بھی ان کو صبح شام ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ اسی طرح میڈیا ہے، ہمارے حکومت میں تو صبح شام میڈیا سے وہ دھرنوں کی خبریں چلتی تھیں، وہ ایک پوری بریگیڈ تھی اینکرز کی جو صبح شام ہمارے پیچھے پڑی ہوتی تھی۔ آج تو جناب کوئی ان کی شان میں گستاخی کرے تو اگلے دن سے پہلے اس کا چینل بند ہو جاتا ہے۔ تو اتنی خوش قسمت حکومت کہ نہ میڈیا ان کے خلاف کچھ کر سکتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی ٹھنڈی ہوائیں ہیں، عدلیہ سے بھی ٹھنڈی ہوائیں ہیں، لیکن ان کا جہاز اڑ نہیں پا رہا، یہ کمپنی چل نہیں رہی کسی طریقے سے۔ کہ آپ دنیا کا بہترین جہاز لے آئیں، دنیا کی بہترین مافک ہوائیں لے آئیں، لیکن اگر پائلٹ جہاز چلانا نہیں جانتا۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ اس وقت تک ملک کی معیشت نہیں چل سکتی جب تک تمام لوگ اکٹھے نہیں بیٹھیں گے۔ آپ جتنا بھی بہترین پائلٹ لے آئیں، اگر ملک کے عوام اور ملک کی تمام سیاسی پارٹیاں آپ کا ساتھ نہیں دے رہی تو ملک کا جہاز نہیں اڑ سکتا۔